لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़ख़ीरा, फ़िरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک دیندار شاعر گزرے ہیں جن کا تخلص نشاط ہے. ان کے یہ اشعار ہیں. میں دو چار اشعار آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. جیسے لمبی ہے یہ نظم بھی. اور حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے بھی اس پر کچھ تضمین کی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے حضرت مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ جو سیرت کے امام کہے جاتے تھے، بیان سیرت کے میدان میں بے تاج بادشاہ حضرت مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری گجرات میں حضرت کا دورہ رہا ہے. آپ نے بھی حضرت کو دیکھا ہوگا. تو حضرت کے بھی اشعار ہیں، مگر میں ابھی صرف نشاط میں جو لکھے ہیں بس وہی کہہ دوں، پھر بات شروع کر دوں. کبھی لبو پہ ذکر حرم رہے. حرم یاد رہ جاتا ہے. حرم شریف جو حج کو جا کر آئے ہیں ان کو پوچھ لو. حافظ حاجی محمود وہرا جی اور ان کے گھر والے اور حاجی الیاس وعید اور جو آپ کے گاؤں میں حج کر کے آئے ہیں ان سے پوچھ لو. حرم کا تصور ذہن میں رہتا ہے. کبھی لبو پہ ذکر حرم رہے. کبھی لبو پہ ذکر نبی رہے. کبھی لبو پہ ذکر نبی رہے. میری زندگی میں بفضل رب یوں ہی شمع نور جلی رہے. یوں ہی شمع نور جلی رہے.
اور حاجی کا کیا مقام ہے؟ مجھے اپنے آپ پہ ناز ہو، میرا سر خوشی سے فراز ہو، مجھے اپنے آپ پہ ناز ہو، میرا سر خوشی سے فراز ہو، جو حرم کی پاک زمین پر، جو حرم کی پاک زمین پر میرے آنسوؤں کی نمی رہے، میرے آنسوؤں کی نمی رہے، کبھی لب پہ ذکر حرم رہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اس پاک زمین کے اوپر حاضری نصیب فرمائے۔ موٹا وراثہ والے جتنے بیٹھے ہیں اور انہی کے بیچ میں حجاج کرام بیٹھے ہیں، اور ہمارے آج کے دائی حاجی حافظ محمود وہرا جی، اور ان کے بھائی قاسم بھائی وہرا جی، جو میرے پرانے تعلقات ہیں ان سے، وہ میزبان ہیں آج کے۔ اللہ تعالی ہم کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ مٹے دل کی کون اداسیاں، جو آگے روزے کی جھالیاں، مٹے دل کی کون اداسیاں، جو آگے روزے کی جھالیاں، کبھی عشق آنکھوں سے ہو آیا، کبھی آج دل میں گلی رہے، کبھی آج دل میں گلی رہے، کبھی لب پہ ذکر حرم رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے، کبھی شہر طیبہ کے بیج کا ملے اذن یہ بھی نشاط کو، تمنا کر رہا ہے کبھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہر مدینہ دیکھنے کا موقع عطا فرمائے کہ میں وہ شہر مدینہ کو دیکھوں، اس کے بڑے دیوار کو دیکھوں، سبز گنبد کو دیکھوں، جس کے نیچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، وجہ کائنات کل، جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی ہے،
وہ شہنشاہ جہاں سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ کبھی شہر طیبہ کے دید کا ملے یوگی نشاط کو، یہ غلام شاہ حجاز ہے، اس عظیم راہ رہی رہے، اس عظیم راہ رہی رہے، کبھی لب پہ ذکر حرم رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ہمارے حاجی محمود صاحب کے لیے خوشی کا موقع ہے، اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئے، نبی پاک کا پاک روضہ اور مسجد نبوی کو دیکھ کر آئے۔ انسان کی زندگی میں مختلف خوشیوں کے مواقع ہوتے ہیں، شادی کا ہو جانا یہ بھی خوشی کا دن ہے، بعض آدمی شادی کر کے خوش ہوتے ہیں، مدتوں سے اس کی تمنا کرتے ہیں، اور مبارکبادی دینے والے کہتے ہیں کہ مدتوں سے جو آرزو تھی وہ آج بر آئی، چمن میں اب بہار آئی، مبارکباد دیتا ہوں۔ کہ نکاح اور شادی یہ بھی خوشی کی چیز ہے، اللہ کا ایک حکم زندہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا ہے، فإنی مکاثر بکم الامم، میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر کل قیامت کے دن فخر کروں گا۔ تو قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان جو شادی کر لیتے ہیں، جو نکاح کر لیتے ہیں، اور بزدل ہیں وہ نوجوان جو نکاح سے بھاگتے ہیں، منہ چراتے ہیں، شادی کا لفظ سن کر ان کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے۔ تو نکاح یہ بھی خوشی کا دن ہے، حالانکہ حقیقت میں دیکھو تو خوشی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے کوئی ٹینشن شروع ہو گیا۔ اب تک اکیلا تھا، گھومتا تھا، جہاں جاتا تھا سورج جا کر نیشنل ڈیری کا فالودہ چلا کر آتا تھا، مگر اب ایک فالودہ نہیں پیے گا، اب گھر والی کے لیے بھی فالودہ کی فکر کرے گا، اب اس کے لیے بھی لائے گا کہ ابھی تک تو میں اکیلا تھا، کانڈیر کی کلفی کھا لیتا تھا، مگر اب تو گھر میں ایک دوسری کلفی آ گئی ہے تو وہ کوالٹی کے لیے بھی لے جائیں کلفی، تو بیوی کے لیے ضرور لانا کلفی، مگر ماں کے لیے بھی لانا ہے، اتنا ضرور کہوں گا میں، اماں کو بھی یاد رکھنا، اماں کو بھول مت جانا۔ بعض نوجوان بھول جاتے ہیں، وہ شادی کے چکر میں ایسے آ جاتے ہیں اور گھر میں جب دلہن آ گئی تو پھر ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں، ماں باپ بھی ماں باپ ہوتے ہیں، جن کی دعائیں تم کو ملی ہے،
جن کی دعاؤں سے تم کو عزت ملی، جن کی دعاؤں سے تم زمانے میں آگے بڑھ رہے ہو، تمہاری رزق میں برکت آ رہی ہے، وہ تو ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رفیق بلوری سے پوچھئے کہ پوری دنیا میں کیوں گھوم رہا ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ جس سے ماں باپ راضی اس کا کام بن گیا، اس کی دعائیں قبول، اور جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ماں باپ ناراض ہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر آیا، پہلی صف میں پڑھ کر آیا، امام صاحب کے پیچھے پڑھ کر آیا، تو یہ نماز اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی، کیونکہ ماں باپ ناراض ہیں۔ جس سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس کے کام میں عبادتیں بھی نہیں آتی، تو ماں بھی دو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو آیت نکاح کی مجلس میں پڑھی جاتی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ارحام کا لفظ ہے، اور ڈرو تم اس اللہ سے کہ جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے۔ لڑکے والوں نے سوال کیا لڑکی والوں سے کہ میرے لڑکے کے لیے رفیق حیات چاہیے، ہم سفر چاہیے، تاکہ سفر کی منزلیں، زندگی کی منزلیں آسان ہو جائے۔ اور اسی لیے تو اللہ نے نکاح کی اجازت دی، کیونکہ اللہ بھی ہماری کمزوریوں کو جانتے تھے کہ یہ سیدھا سیدھا رہے گا نہیں، اس لیے اجازت دے دی کہ جوان ہو جائے تو شادی کر لو، مگر جوان ہو جاؤ تب کر لینا، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے رنگولیاں مت منانا، ورنہ شادی والے دن روئے گا، یاد رکھنا، شادی والے دن پچھتائے گا، اور پھر بدنامی کا ٹوکرا سر پر آئے گا۔ دوست ہاں، جنہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ آج کل کے جو بوڑھا آپ دیکھ رہے ہو، انہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، تو ابھی تک وہ ٹکے ہوئے ہیں، بوڑھا پہ نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، روزہ بھی ہے، دین کے کام بھی ہیں۔ اور آج کل کے نوجوانوں کو شرم آتی ہے، ان کو شرمانا پڑتا ہے، تو جوانی سے پہلے شادی نہیں ہے، خوشی کی چیز، شریعت کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے بغیر کسی عذر کے میری سنت سے اعراض کیا، ہمر رغب عن سنتی، بغیر کسی عذر کی، ایک تو یہ جو معذور ہے، طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، ایسا نیا کانگلا ہے کہ شادی کا نام سنتے ہی روتا ہے، ہاں موٹا بڑا سا سے بھاگتا ہے تو سیدھا کروڑوں 4 رستے میں پہنچ جاتا ہے کہ نہ با ہمارے شادی نہ کرو، تو پھر معذور چھوڑ دو اس کو۔ یہ بہت غصے والا ہے کہ بیوی اس کا غصہ برداشت نہیں کر سکے گی، وہ بھی معذور ہے۔ آج بھی کئی اللہ والے ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، اور ان سے جب پوچھا گیا نہیں یہ جا کے غصہ بہت تیز ہے، وہ غصہ برداشت نہیں کر سکے، تو معذور ہے۔ جس نے، اس لیے علماء بھی ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، جس نے بغیر کسی عذر کی میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ تو نکاح ہے شریعت کا حکم،
لیکن اس کی حقیقت دیکھو تو غم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا 1 مہینے کی خوشی ہے، سرور شہر، 1 مہینے کی خوشی. لزوم مہر، مہر لازم ہو گیا لیکن مہر دینا پڑے گا. اور بیوی سے مہر معاف مت کروائیے، آگے رہ کر دیکھو. اور بیچاری بیوی بھی دیکھتی ہے کہ اس کو دینے کے کوئی ادھر دکھتے نہیں ہے، اور اس میں خالی خالی نکاح کے چاپڑوں میں لکھوائے ہیں 5,000 اور 1 روپیہ مہر خالی خالی لکھوائے. وہ دینا چاہتا ہوں کہ بیچارے آگے سے معاف کر دیتے کہ اچھا میں تم نے معاف کریں گے. حالانکہ معاف نہیں ہوتا ہے. اس سے سن لینا موٹا بڑا چھا والوں، سن لینا کام ہو، اس سے معاف نہیں ہوتا. مہر دینا پڑے گا. تو قرآن میں ہے احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم. قرآن میں ہے کہ جو 7 رشتے جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ان کے علاوہ اور لڑکیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. ہاں شرط یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں ان کو لانا ہو، مال دینا پڑے گا. مال یعنی مہر دینا پڑے گا. اسی لیے تو وراثت میں عورت کا حصہ کم ہے مرنے والے کے مال میں، بیوی کا کم، ادھر ماں کا کم، ادھر لڑکی کا کم. یہ کیوں؟ یہ اسی لیے کہ شریعت نے عورت کو حق دلوا دیا مہر کے ذریعے سے، ابھی تیرے کو حق دلوایا. اب وراثت کے اندر حصہ کم ہے. امن للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا ڈبل اور لڑکی کا حصہ. تو لزوم مہرن، اور پھر فرمایا غموم بہن، زمانے بھر کے غم. ہلدی لاؤ تو کل شکر لاؤ تو پرسوں تیل لاؤ. اب تیل میں بھی جھگڑا کہ میں نے کپاسیا کہا تھا تو تروپتی لے کے آئے. تروپتی کہا تھا تو کوئی کمر چھاپ لے کے آئے. دونوں میں جو ملتا ہے وہ لایا. سالن اس سے بنتا ہے، اس سے بنتا ہے. یہاں بھی جھگڑا وہ تو ہے. وہ تو ہمارا کچن ہے باورچی خانہ، کہ آج یہ نہیں ہے تو کل وہ نہیں ہے، پرسوں وہ نہیں ہے. وہ تو بادشاہوں کا کچن ہوتا ہے کہ سب موجود ہے. سال 2 سال 5 سال کا اسٹاک جمع ہے. وہ لطیفہ ہے، بادشاہ تو دیندار تھا مگر اس کی رعایا میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. ایسے بھی گزرے جھوٹے نبی. ابھی چند سال پہلے 12-13 سال پہلے حیدرآباد سے نبی نکلے تھے. داڑھی کٹی ہوئی، بوشٹ پہنا ہوا، دیکھو واہ، تو بوشٹ اور لنگی پہنی اور سینڈل پہن کے بیٹھے. غلط نبی. میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 دجال نکلیں گے اور ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اور جھوٹی جھوٹی حدیثیں، ایسی من گھڑت باتیں، من گھڑت قصے تم کو سنائیں گے کہ جو نہ تم نے سنے ہوں گے نہ تمہارے باپ دادا نے سنے. ایسی حدیثیں لائیں گے اور سنائیں گے. من گھڑت قصے ہوتے ہیں. اور وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے. نبی تو اب میرے آقا ہے، سب سے آخری نبی آئے گا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. مرزا غلام احمد قادیانی کیا، اس کے بعد اس کے دادا اس کے پردادا کوئی نہیں. سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے اعلان کر دیا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب کائنات نے ارشاد فرمایا محمد نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ، ابا نہیں ہے، جسمانی ابا، روحانی والی بہن، روحانی والی بہن محمد نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کی باپ، لیکن محمد اللہ کے رسول نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، خاتم النبی، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے، ختم نبوت کا صحرا۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جی میرے استاد ہیں ہمارے شیخ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب، ناظم اعلیٰ مدرسہ مزاح العلوم سہارنپور، حضرت شیخ کے زمانے میں تھے سہارنپور میں، ادھر حضرت شیخ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے، ادھر حضرت مولانا اسد اللہ صاحب تھے۔ میں شیخ کا خادم تھا اور ہمارے مولانا غلام وسطانوی صاحب وہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کے خادم تھے۔ مولانا نے ان کی دعا لی، میں نے حضرت شیخ کی، اور شاعر بھی تھے، عجیب صلاحیت اللہ نے دی۔ دو شعر سنا دو تین حضرت کے، فرماتے ہیں زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو، کسی کی آرزو تم ہو، کسی کا مدعا تم ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو۔ اور یہ شعر حضرت نے عجیب کہا، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کی تعلق سے، اے ہمارے نبی آپ نبی بن کر آئے تو رسالت کا سر اونچا ہو گیا، حضرت کہہ دیا ہے، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، آپ نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے تو رسالت کو شرف ملا، رسالت کو
شرف ہے ذات اقدس کی تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم انبیاء تم ہو، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم انبیاء تم ہو۔ نہ یہ طاقت زبان ہے، نہ یہ قدرت بیان میں میں کیا کا مرتبہ بیان کروں گا؟ عجیب شعر، اللہ والوں کے شعر بھی عجیب ہوتے ہیں، مگر کوئی سمجھنے والا ہونا چاہیے، کوئی دل والا ہونا چاہیے۔ نہ یہ طاقت زبان ہے، نہ یہ قدرت بیان ہے، خدا جانے تو جانے، خدا جانے تو جانے، کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو، کون جان سکتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ رسول اللہ ہیں، قرآن نے اعلان کیا، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خیر وہ رعایا میں ایک نے دعویٰ کر لیا نبی ہونے کا، تو کسی نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ آپ کی رعایا میں تو نبی پیدا ہوئے ہیں، تو بادشاہ ہنسا، کہا کہ جھوٹا نبی ہوگا، اس کو شاید بھوک لگی ہوگی بیچارے کو، تو پیٹ بھرنے کے لیے، یہ بوجھا بھرنے کے لیے اس نے دعویٰ کیا ہوگا، تو اس کو میرے باورچی خانے میں لے آؤ اور یہاں رکھو، 15-20 دن تک ذرا کھا پی کر کے سنڈا مشتنڈا ہٹ کنڈا اور 15 فٹ ذرا لمبا اونچا ہو جائے، پھر ہم اس سے دیکھ لیں گے۔ اب بادشاہ کا باورچی خانہ ہے، سب کچھ 20-25 دن تک رہا، کھا پی کر کے مشتنڈا ہو گیا، بادشاہ آیا ملاقات کے لیے، ملاقات کی، خیریت سے ہو، آپ کی نبوت باقی ہے کہ ختم ہو گئی؟ اب تو بوجھا بڑھ گیا ہے نا آپ کا، تو کہنے لگا لو جناب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، نبوت تو کبھی ختم ہو سکتی ہے، قیامت تک رہے گی، تو میری نبوت باقی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ بھی دنگ رہ گیا کہ کمبخت ابھی بھی نشہ سوار ہے اس کے دماغ پر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نبی پر وحی آتی ہے، تیرے پر کوئی وحی آئی؟ لو جناب کیا پوچھ رہے ہو، تازہ وحی سنا تو جو آج ہی آئی ہے، آج ہی وحی آئی مجھ پر اللہ کی طرف سے۔ یا ایھا النبی باورچی خانے میں رہیے، آج ہی آئی وحی، دیکھا کمبخت سے کیسی وحی آئی ہے، وہی بھی آئی تو باورچی خانے میں رہنے کی آئی کہ خوب کھا لئی ہو، خوب پائے اور مٹن چڑھا لئی ہو برابر، اور کلیجی اور بھوجا اور گڑدا آ جاتا، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بقرعید کے کتنے دن ہو گئے، اب تو ختم کرو اللہ کے واسطے۔ تو کہنا تو پہلے نا پایا یہ پایا سے جیسے، تو وہاں ختم کرے کیسے آپ پایا جب وہ چل رہا ہے، وہ بیٹیاں لٹکائی ہیں سکھانے کے لیے، وہ ڈبہ بھر لیا باقی چلے 1.5 مہینہ 2 مہینے تک کھائیے یہ وہی آئی۔ میرے بھائیوں
تو شادی کے بعد یہ سارے مرحلے آتے ہی ہیں، دیکھو آج تیل نہیں ہے، کل شکر نہیں ہے، یہ غم ہے تو غم، مگر اسی میں ہے ہمیشہ کی خوشی، یہ یاد رکھنا۔ اسی لیے ہماری شریعت میں وہ متقی نہیں جس نے شادی نہیں کی، وہ اس زمانے میں تھا، اگلی امتوں میں تھا۔ ہماری شریعت میں تو متقی وہ ہے جو شادی شدہ ہو۔ آپ کی مقابرہ سامنے دو عالم آئے، مسجد کے لیے امام چاہیے آپ کو، امام، وہ دو میں ایک شادی شدہ ہے اور دوسرا بغیر شادی شدہ ہے، تو متولی صاحب کو پوچھ لو، شادی شدہ ہی کو رکھنا پڑے گا تو پھر اسی کو رکھنا پڑے گا۔ ایک شادی شدہ ہے، دوسرا بغیر شادی کا ہے، تو اس کو چانس پہلے دے دو جو شادی شدہ ہے۔ کیوں کہ جو شادی شدہ ہے وہ پاک دامن ہوگا، وہ بے داغ ہوگا، اس پر کبھی بھی دھبا لگ سکتا ہے۔ ہمارے دادا بڑے نوجوان تھے، دادا کی ایک بات یاد آئی ہے، وہ تو وہاں سے آئے تھے ملک سے، اور تھے بھی خوبصورت، راگو پورا گاؤں میں رہے اور فی سبیل اللہ رہے، بڑودا کے بعد راگو پورا گاؤں میں چلتے پیدل آئے تھے، پیدل، تنخواہ کبھی کچھ نہیں، نماز پڑھاؤں گا مدرسہ، روٹی تو کہا 2 روٹی صبح میں 2 روٹی شام میں۔ تو متولی صاحب نے کہا آپ کی باری لگا دیتے ہیں گھر گھر، آج یہاں کل وہاں پر، نہیں، روٹی مسجد میں بھیجنی پڑے گی، یہ میری شرط، میں نہیں آؤں گا میرے ساتھ بات، میں نوجوان ہوں، خوبصورت ہوں، اپنے نفس پر اطمینان نہیں، شیطان دشمن ہے، کب تہمت لگے مسجد میں آپ کو روٹی بھیجنی پڑے گی۔ اب وہ زمانہ بھی ایسا تھا، کوئی مل ہی نہیں رہا تھا، تو دادا نہ کام میں رہ گیا۔ دیکھو شادی شدہ پاک دامن، اور وہ داغ لگ سکتا ہے، اس لیے ہماری شریعت میں دیکھو زنا کر لیا کسی نے تو کوائے آدمی نے اگر زنا کیا 100 کوڑے لگاؤ، اس کی پیٹھ لال کر ڈالو مار مار کر، لیکن شادی شدہ نے اگر زنا کیا، شادی شدہ نے اب کوڑے سے کام نہیں چلے گا، گھڑا کھود کر اس کو آدھا اندر اتارو اور چاروں طرف سے پتھر مارو، اتنے مارو کہ دم توڑ دے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ اسی لیے کہ یہ شادی شدہ ہے، تیری کوئی رعایت نہیں، کس چیز کو تو چاہتا ہو تیرے گھر میں، اس کی سزا رجم ہے۔ شادی شدہ اگر غلط کام کرتا ہے اور وہ جو کمارا کرتا ہے اس کی اتنی رعایت کے 100 کوڑے، ہاں رعایت نہیں ہے۔ ایک جاہل آدمی اگر فلمی گانا سنتا ہے یا سنیما دیکھنے چلا گیا اس کو 1000، لیکن مولوی صاحب اگر چلے گئے سنیما کے اندر ڈبل مر گیا، یہ مولوی مارا جاؤ، کیوں؟ اسی لیے وہ اسی لیے کہ تو جانتا تھا اور جاننے کے باوجود تو نے گناہ کرا، تو نے جاننے کے باوجود غلط کام کیا، تیری کوئی رعایت نہیں، اور وہ جاہل تھا، وہ تو عالم تھا ہی نہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی مت سمجھنا کہ کل چلے جاؤ سیشن ہو میں جاؤ، یہ ہمارے لڑکے بیٹھے ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے ذرا، سزا تو ہے ہی، یاد رکھنا، سزا سے بچو گے نہیں تو سنیما دیکھنے کی سزا، فلمی گانا سننے کی سزا، میوزک سننے کی سزا، نامحرم عورت کو دیکھنے کی سزا، غلط تعلقات قائم کرنے کی سزا، شراب پینے، یہ سب سزائیں ہیں۔ وہ 2 دوست کہیں جمع ہوئے تو ایک نے کہا چلنے یار سنیما بہت اچھی آئی ہے،
دیکھ رہے ہیں تو دوسرا کیا کہتا ہے سنیما دیکھنا حرام ہے، تجھے پتہ نہیں ہے مسئلہ، تو وہ کیا کہہ رہا ہے مولویوں کے لیے حرام ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ تو مولوی ہے، تو مولوی یعنی کیا مطلب مولوی ہو وہ نہیں جاوے 6 سے 9 میں اپنے تو جانے کا اپنا جواب لے دو، اپنے مولوی تھوڑی سے۔ میرے بھائیوں، جو جانتا ہے، جو جس مسئلے کو جانتا ہے وہ اس کا مولوی ہے۔ مولوی کے لیے کوئی راندے جامعہ حسینیہ میں داخلہ لینا ضروری نہیں ہے کہ جامعہ حسینیہ یا اشرفیہ میں آپ داخلہ لے لو، یا میرے بھائی قاری عبدالرشید صاحب کے پاس پڑھو تو مولوی کا لیبل ملے گا۔ مولوی یعنی جاننے والا، جو جس مسئلے کو جانتا ہے اور پھر غلط عمل کرتا ہے اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ شاعر کہتا ہے سمجھتا ہے کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی، محبت کی حقیقت ابھی تو نے نہیں جانی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا محبت ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے یہ تو جانتا نہیں ہے، باقی ساری نسبتوں کو جانتا ہے۔ میں کس کا بھائی ہوں، میں کس کا چچا ہوں، میں کس کا ماموں ہوں، میں کس کا رشتے دار ہوں، سب رشتے داروں کو جانتا۔ نہیں جانتا تو یہ 2 رشتے جانتا نہیں ہے کہ اوپر والے کا میں کون اور مدینے والے آقا کا میں کون لگتا ہوں۔ یہ دونوں فالٹ ہے، ایک یہ اوپر والی لائن اور ادھر توحید-sunnah.com۔ آقا تو ادھر وہاں آرام کر رہے ہیں۔ اشارہ بھی اس لیے کر دیا کہ ساجد لکھنوی کا شعر یاد آیا۔ میری نظر پر شوق کو چاہو آئے، حاجیوں کے پاس بیٹھے ہیں تو وہی یاد آ رہا ہے۔ میری نظر پر شوق کو چاہو آئے، مدینے کی شام و سحر ڈھونڈتی ہے، مدینے کی شام و سحر ڈھونڈتی ہے۔ کیا پتا یہ اشعار ہی آج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ تو جو جا کر آئے ہیں ان کا بھی بیڑا پار اور ہم سب کا بھی بیڑا پار۔ جتنے غربا بیٹھے ہیں، جتنے غریب لوگ بیٹھے ہیں، نظر کیے مہریت شوق دیکھو، میری نظر مٹ گئی کسی کو دیکھنے کے انتظار میں، شوق نظر کیے مہریت شوق دیکھو، کہاں ہے وہ یہ کدھر ڈھونڈتی ہے، کہاں ہے وہ کہاں مدینہ کہاں ہے وہ یہ کدھر ڈھونڈتی ہے۔
لوگ تو بہت کہتے ہیں دعاؤں کی، دعا کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم سے، دعا کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم سے، ہماری دعا خود اصل ڈھونڈتی ہے، ہماری دعا خود اصل ڈھونڈتی ہے، مدینے کی شام و سحر ڈھونڈتی ہے، مدینے کی شام و سحر ڈھونڈتی ہے۔ بھائیو، وہ نسبتیں ہماری کمزور ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں اور مدینے والے آقا کا میں کون ہوں۔ ہم نے کلمہ پڑھا، یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کروں گا، اور محمد الرسول اللہ عبادت میں طریقہ ہوگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ ان کا ہوگا۔ تو بہرحال بات آگے جا رہی ہے، شادی بھی خوشی کا دن ہے، کوئی بادشاہ بن جائے گا، تخت و تاج کا مالک بن جائے گا، یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ حالانکہ خوشی کا دن نہیں ہے، کتنے ہزاروں پیچھے پڑ جائیں گے۔ دیکھا، آدمی جتنا بڑا بنتا ہے اس کے دشمن بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے تو حفاظت کے لیے پہرے لگانے پڑتے ہیں اور کئی دن پہلے انتظامات کرنا پڑتا ہے۔ دیکھا نا، جب بڑے بڑے وزیر آتے ہیں، پردھان آتے ہیں، تو کبھی 2 اسٹار، کبھی 3 اسٹار اور کبھی 4 اسٹار کی گاڑیاں دوڑتی ہیں، آگے پیچھے سب گاڑیاں حفاظت۔ حالات میں جہالت بھی ہوئی ہے۔ دیکھا نا، پتہ نہیں آدمی کیوں بڑا بنتا ہے، جتنا بڑا بنے گا اس کے دشمن بھی اتنے ہوں گے، حاسدین حسد کریں گے۔ تو یہ آدمی سمجھتا ہے میں ملک و مال کا مالک بن گیا، تخت و تاج کا مالک بن گیا، ہزاروں گردنیں لاکھوں گردنیں میرے سامنے جھک رہی ہیں۔ ایک بادشاہ کی سواری نکلی تو پورا شہر سلامی کے لیے حاضر۔ ایک اللہ والے بھی تھے بابا، وہ بابا بھی وہاں رہتے تھے اس بس، وہ سلامی کے لیے اٹھے نہیں، بیٹھے رہے ایک سائڈ پر، پرانی گودڑی اوڑھی ہے اور ہاتھ میں تصویر ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے۔ آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی، آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ اللہ والے تو ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، ان کو اپنی بلا سے کون آیا کون گیا۔ وہ ایک اللہ والے جا رہے تھے اللہ کے ذکر میں، تو لڑکا لڑکی کھڑے تھے کونے پر، وہ باتیں کر رہے تھے عشق کی، وہ اپنے عشق کی لن تارانی میں پڑے ہوئے تھے۔ میں تیرے لیے یوں کر دوں گا اور تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا۔ اب بیٹھنا سیدھا سیدھا بیٹھتا ہو تو آسمان سے ستارے توڑ کے کہاں لائے گا؟ تو خالی سورج سے فالودہ لا کے بتانے تو میں سمجھوں تو سچا عاشق ہے، مگر وہ الو بنانے کے دھندے کرتا ہے۔ تو کہے تو آسمان کے تارے نیچے، تو کہے تو تارے نہ کے بدھو حاضر کریں، سورج کا اکھا جھویری بازار لے آؤں، جھویری بازار نہ لائیے، ایرن تولا کم سے کر دو، ایرن تولا ابھی تو لے کے دو، وہ کیا پائے گا؟ وہ بناتا، وہ اس کو بناتا، وہ اس کو بناتا، عیاش لوگ
وہ لڑکا لڑکی کھڑے تھے باتوں میں مگن، وہ بچارے حضرت گئے اللہ والے کو، وہ کیچڑ تھا نیچے، پاؤں پھسلا تو کیچڑ کے چھینٹے اڑ کے اس کے کپڑے کو لگ گئے، وہ جو لڑکی تھی نا وہ تو غصے ہو گئی، دیکھو یہ بڈھے نے میرے کپڑے بگاڑ دیے، یہ بڈھا دیکھتا نہیں ہے، تو وہ عاشق کو بھی ذرا جوش آ گیا، اور ایسے موقع پہ جوش آتا ہی ہے، اس کی بھی کھوپڑی بھیک مانگ رہی تھی، تو غصے میں آیا اور وہ حضرت کو سمجھ بچے کہیں کہ انداز دیکھتا نہیں ہے، اس کے کپڑے بگاڑ دیے، تو وہ جو اللہ کے ولی تھے حضرت بولے کچھ نہیں تھے، ایک جلال والی نظر ڈال دیجیے غصے میں کہ مجھے مارا تو نہیں، خلاص غیب سے تھپڑ پڑا، سر میں چکر آئے، چلایا اور دھم سے زمین پر گرا اور دم توڑ دیا اس نے۔ اب وہ لڑکی نے رونا شروع کیا، میرے یار کو مار ڈالا، میرے یار کو مار ڈالا، یہ بڈھا کیسا ہے، دیکھو یہ بڈھا کتنا ہے۔ پورا گاؤں جمع ہو گیا، سب جمع ہو گئے، وہ حضرت کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے بڑے میاں شرم نہیں آتی، اس بڑھاپے کے اندر اس کو مار ڈالا تم نے، اس کے سر کا سہاگ لوٹ لیا تم نے اس بڑھاپے میں۔ تو اللہ والے ڈرتے بھی نہیں ہیں کسی، وہ بھاگتے بھی نہیں ہیں، ہمارے بھگا میں سب جمع ہوئے تو بھاگو بھاگو بھاگو، اللہ والے نہیں بھاگتے، یاد رکھنا، ان کا یقین ہوتا ہے کہ جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، خالی شائن بال بتا رہا ہوں، دیکھو نواسے رسول کربلا کے میدان سے بھاگے نہیں، بھاگے نہیں، لشکر آئے، یزیدی لشکر آئے گا، ایک لشکر دوسرا، ہاں واپس جانے کی درخواست پیش کی تھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ تم جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو درخواست بھی تھی، فرات سمندر کا پانی بند کر دیا گیا، بچے پیاسے بلبلانے لگے، ماؤں کی گودوں میں تڑپنے لگے کربلا کے میدان میں۔ تو حضرت سے وہ بچوں کا رونا دیکھا ہے، ظالم جب ظلم پر آتا ہے تو کوئی کمی نہیں رکھتا ہے، مگر ظالم کامیاب ہوتا بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ وہ کسی نے خوب کہا، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، کاغذ کی ناؤ بھی پانی میں نہیں چلتی، اور ظالم کو کبھی بھی اس کے ظلم کی کہانی پھل نہیں دیتی، یا تو ہلاک اور برباد ہوگا یا تمہارا معاون اور مددگار ہوگا۔ دونوں، یہ دونوں مدد ہے اللہ کی، یا تو اللہ برباد کریں گے یا ان کو تمہارے حق میں مفید بنا دیں گے، جاؤ تمہارا کام کریں گے۔ یہ دونوں مدد ہے اللہ کی، یاد رکھنا، یہ دونوں۔ تو نواسے رسول بھاگے نہیں کربلا کے میدان سے، درخواست دیجیے
میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس چلے جانے دو۔ نمبر 2، اگر واپس نہیں جانے دیتے تو کربلا کے میدان سے مجھے ہٹا دو، کوئی حفاظت والی جگہ پر پہنچا دو۔ نبوت کے گھرانے کی عورتیں میرے ساتھ میں ہیں، نبی کی نواسیاں میرے ساتھ میں ہے، معصوم بچے ہیں۔ اور نمبر 3، اگر یہ بھی تم کو منظور نہیں ہے کہ کسی حفاظت والی جگہ پر پہنچاؤ تو تم لوگ بیچ میں سے ہٹ جاؤ، مجھے خود یزید سے مل لینے دو، میں بات کر لیتا ہوں یزید سے۔ درخواست منظور کر لی تھی عبید اللہ ابن زیاد نے، یہ بڑا ظالم تھا اور یزید کا گورنر تھا، اور اسی نے کوفہ کی فضا پلٹائی تھی، یہ عبید اللہ ابن زیاد۔ جب حضرت کی یہ درخواست آئی کربلا کے میدان سے تو کہا ٹھیک ہے، اگر یزید سے ملنا ہے اور یہ چاہتے ہیں تو بھائی ہم ملنے دیں، ہم لوگ ہٹ جائیں بیچ میں سے، ہم یہی تو چاہتے ہیں۔ مگر وہ شمر ابن ذوالجوشن، وہ کمین، وہ اس امت کا کتا، اس جہنم کے کتے نے یہ چنگاری پھر آگے بڑھائی۔ وہ کمینہ بولا کہ نہیں، حسین ابن علی کو اب ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے، اور اگر تم نے حسین ابن علی کو یہاں سے جانے دیا تو سمجھ لینا اس کی عزت تم سے زیادہ ہو جائے گی اور تم ذلیل ہو جاؤ گے، اور تم حسین سے آسانی سے یزید کی خلافت پر بیعت نہیں لے سکتے۔ اگر تم نے یہاں سے جانے دیا، وہ باغی ہے، وہ متکبر ہے، باغی کو اس کی بغاوت کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر کچھ رعایت تم کرو گے تو الزام تمہارے سر پر آئے گا۔ حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، وہ متکبر ہے، باغی کو اس کی بغاوت کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر کچھ رعایت تم کرو گے تو الزام تمہارے سر پر آئے گا۔ حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اس وقت ہمارے قبضے میں، ہم جو منوانا چاہیں وہ منوا سکتے ہیں۔ وہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، اس کو جانے نہ دیں۔ بس پھر وہ عبید اللہ بھی اس کی پٹی میں آ گیا اور پھر اس نے سختی کا فرمان جاری کیا، اور پھر کربلا کے میدان میں 10ویں محرم کو یہ خوریز جنگ ہوئی۔ خوریز، ایک دو شعر شاعر نے کہا، نام ہزار بھیج کوفی تمام پھر گئے، شیطان ان پہ آ گیا، شیطان ان پہ آ گیا، فتنہ اٹھا دیا۔ وہ فتنہ یہ تھا، سارے جوان کٹ گئے، بچے شہید ہو گئے، آلے نبی نے حشر کا نقشہ
بتا دیا نبی نے حشر کا نقشہ بتا دیا. حضرت بھاگے نہیں، اللہ والے بھاگتے نہیں. خیر وہ سارا مجمع جمع ہو گیا اور سب والی بڑے میاں کو کہنے لگے شرم نہیں آتی تم کو؟ اس کی جان لے لی، اس کی عورت کی معشوقہ کی. تو حضرت نے صرف اتنا کہا، وہ جو واقعہ سنا رہا تھا ابھی تو محرم ہے نہیں، محرم تو آ رہا ہے، مگر میں نے ایک دیا سلائی باہر نکال کر ایک ذرا جلا دی، ہلا دی، ایک کاڑی ہلائی. میرے بھائیوں اللہ والے بھی نہیں بھاگے. حضرت نے اتنا کہا کہ اپنا کام کرو، یہ یاری یاری کا مسئلہ ہے، تمہاری سمجھ سے باہر کا. اس کے یار نے مجھے مارا تو میرے یار نے اس کو مار ڈالا. جاؤ. جب اس کی یار کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ کیچڑ کے 2 چھینٹے اس کی معشوقہ کے کپڑے پر نہ لگے اور وہ چھینٹے دیکھ کر اس سے ہو گیا، تو جو میرا یار ہے، میرا مالک ہے، وہی بڑا غیور ہے. دنیا کا کوئی کتا اس کو مارے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اس نے اس کا کام تمام کر دیا. جاؤ سیدھی کام. بھائی موٹا ورا سا رہنے والوں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جایا کرتے ہیں. مگر چونکہ ہم اللہ کے ہوئے نہیں، وہ کمی ہمارے اندر ہی ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جایا کرتے ہیں. تو ہم سب اللہ والے بن جائیں گے. تو اللہ والے تو ہمیشہ اللہ وہ چلتے چلتے اللہ کے ذکر میں تھے، اس لیے حضرت کو کیچڑ دکھا نہیں کیا. خیر وہ بادشاہ کی سواری نکلی، پورا شہر سلامی کے لیے حاضر ہوا، مگر بابا وہ پرانی گودڑی اور کہ اللہ 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 اللہ. بادشاہ غصے ہو گیا، یہ بڈھا کون ہے؟ یہ کھڑا نہیں ہو رہا مجھے دیکھ کر. وزیر کا اس کو پکڑ کے لایا، پکڑنے آئے. تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو کیا مطلب بادشاہوں سے؟ بادشاہوں سے اور بڑے لوگوں سے مطلب اسی کو ہوتا ہے جو نقل رحمت اللہ علیہ چاہتا ہے نا. جو اللہ نے سے ان کو کوئی فرق نہیں ہے، اسے بادشاہوں کو سبق دیتے ہیں. میں نے میرے شیخ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، شیخ یونس کو دیکھا، میرے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کو دیکھا. اچھے اچھوں کے تحفے اور ہدایہ پھینک دیتے تھے، لیکن اسے اصرار کرنا پڑتا تھا، زبردستی کرنی پڑتی تھی. میں حضرت شیخ کے لیے بڑودا سے کوئی لنگی لے گیا، کوئی کپڑے لے گیا، کوئی بڑودا سے چیوڑا مٹھائی وغیرہ، حضرت کو دیتا نہ نہیں لیتے تھے، اس سے ہو جاتا. یہ میں نے منگوایا تھا تم سے، یہ میں نے تم سے منگوایا تھا، تو ہماری کہے بغیر کیوں لائے؟ تو پھر اسرار حضرت ابا نے بھیجا، والد صاحب نے قبول کر لیجیے. والد صاحب کا دل خوش ہو تو پھر لے کئی بار کہتا تھا آئندہ سے پوچھے بغیر مت، ٹھیک ہے بھائیو. تو اللہ والے بادشاہ نے جب پکڑ کے لائے، بادشاہ نے کہا مجھے جانتا نہیں ہے تو کون ہے؟ کیا جواب دیا؟
بے شک جانتا ہوں، تیری ابتدا کو بھی جانتا ہوں، تیرے درمیانی حصے کو بھی جانتا ہوں، اور تیری انتہا کو بھی جانتا ہوں۔ جواب بالکل روکے بڑھ، تیری ابتدا منی کا ناپاک قطرہ ہے، تو ناپاک قطرے سے بنا ہے، تیری انتہا قبر کے گھڑے میں کینوں کی خوراک، تیری انتہا، اور اس کے بیچ میں تو ناپاکی اٹھانے کی پوٹلی ہے۔ یہ ہمارے پیٹ میں کیا ہے بولو؟ وہی تو ہے، ابھی ہمارے پیٹ میں کیا ہے؟ ناپاکی ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ وہ اس کی جگہ پڑی ہے۔ اللہ نے وہ ناپاکی کو بند رکھا ہے، دیکھا اللہ بھی غفور الرحیم ہے کہ ہمیشہ اگر اس کی یہ نالی جاری رہے گی تو میرا بندہ کچھ کام نہیں کر سکے گا۔ دیکھا پیٹ کے اندر نجاست اور ناپاکی، اس کے سوا کیا ہے؟ دیکھا جہاں بھی بدن میں سوئی ڈالو گے خون نکلے گا، خون بھی ناپاک، اور پیٹ کو ذرا زور سے دباؤ تو نجاست نکلے گی، وہ بھی ناپاک، نجاست غلیظہ۔ فرمایا اس کے بیچ میں تو ناپاکی اٹھانے کی پوٹلی ہے۔ وہ بادشاہ دنگ رہ گیا، وزیر گھبرا گیا، وزیر گھبرا گیا کہ یہ بڈھے کی گردن گئی، وہ حضرت نہیں گھبرائے، وہ بادشاہ بھی سمجھ گیا۔ بادشاہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں سمجھ گیا تم شہید ہونا چاہتے ہو، اس لیے حق بات کہتے، مگر میں بھی تم کو شہید نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ میری بھی کھوپڑی جھوٹ نہیں مانگ رہی ہے کہ تم جیسا کو ماروں گا، تم جیسے کو ماروں گا، میری کھوپڑی جھوٹ نہیں سے جاؤ گا۔ بلکہ بادشاہ نے اور احترام کیا کہ ان کو اٹھا کے لے جاؤ۔ بھائیوں، خوشی کا موقع، تخت و تاج کا مل جانا، بادشاہت کا ملنا، امتحان میں کامیاب ہو جانا ہے نا۔ انگلینڈ اور افریقہ جانا تھا، ڈکلیریشن آ گیا ہے، اگلی مہینے سے انگلینڈ کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا وہ کہ سارا مری کیا موکلتا ہی نہ تھی، کپال ہر کپالی کو دیکھتے دیکھتے تھک گیا تو کیا رے ڈکلیریشن ہاؤس ہے، کیا رے ہاؤس ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں میرے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں عزت کے ساتھ دعوت آئے لے کر جانا۔ ہم کو بھی دعوت آئی پریسٹن سے، بولٹن سے، لیسٹر سے، عزت کے ساتھ دعوت آئے چلے جاؤ، بلا رہا ہے، باقی یہ منہ کر کے بیٹھے مت رہو گے کہ امریکہ سے اسپانسر کب آئے گا، وہ انگلینڈ سے کب آئے گا۔ اتنی دیر مسجد میں بیٹھنا اللہ کے راستے میں، اللہ سے مانگ، اللہ سے میرے بھائیوں، روزی مقدر میں ہے، اگر تمہاری مقدر کی روزی وہاں ہے ضرور جاؤ گے۔ میں دارالعلوم بڑودہ میں پڑھا تھا، میری تنخواہ کتنی تھی؟ 200 روپے۔ تو ایک گاؤں والے لینے کے لیے آئے مجھے، انہوں نے کہا 1200 روپے۔ اب 200 اور 1200 میں تو بہت فرق ہے نا، بولے بھائی۔ آج سے 28 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 28 سال میری تنخواہ 200 روپے۔ انہوں نے کہا 1200 دیں گے، اور پھر کہا کہ وہ گاؤں ہمارا انگلینڈ کا دروازہ ہے، آپ آؤ گے 1 سال بھی نہیں رہو گے سیدھے انگلینڈ میں۔ تو مجھے جواب یاد ہے، میں نے اس وقت یہ اب تو میں بالکل نہیں آؤں گا، کیونکہ اب آؤں گا تو انگلینڈ کی لالچ میں آؤں گا، اور میں گویا تقدیر کا انکار کر رہا ہوں۔ میرے مقدر میں اگر انگلینڈ لکھا ہے تو وہاں سے بھی جاؤں گا، اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو وہاں سے میں نہیں جاؤں گا۔ یا میرا ایمان بگاڑ رہا ہے، نہیں آؤں گا۔ تو بس اللہ کو جملہ پسند آ گیا،
جا رہا ہوں، دیکھو 24 سال سے برابر جا رہا ہوں، دعوت آ رہی ہے رمضان میں چلا جاتا ہوں پھر آتا ہوں۔ انگلینڈ والوں نے ملازمت کی کوشش کی، رکھنا چاہا مجھے، 20 بڑی والوں نے، تو رانگیر میں آیا حضرت مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبد الرحیم لاشپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے علماء گجرات کے امیر حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم لاشپوری حضرت، میں نے حضرت سے مشورہ کیا، رانگیر آتے ہیں نہیں، بالکل اجازت نہیں، یہاں رہو، یہ میدان کون سنبھالے گئے ہیں؟ سبھی اگر چلے گئے وہاں، ہاں وہ لوگوں کو ضرورت ہوگی رمضان میں آپ کو بلائیں گے، بہت ہے، بس چاہ کے چلے آئیے، اجازت نہیں ہے آپ کو انگلینڈ میں رہنے کے لیے، نہیں گئے اللہ والوں کے مشورے پر۔ حضرت مولانا احمد رضا اجمیری رحمۃ حضرت نے بھی رائے یہ دی کہ جب یہیں اللہ عزت دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ نہیں رہو بھائیو، مقدرات کیوں روزی؟ تو آدمی دیکھیے تمنا کرتا ہے، یہ سب خوشی کے مواقع ہیں، لیکن میں ہمارے حاجی محمود وہرا جی کو ڈبل مبارکبادی دیتا ہوں کہ حج بیت اللہ جا کر آئے اور ان کی یہ خوشی تھی، اور ہمارے قاسم بھائی وہرا جی کی کہ مولانا کو دعوت دیں ہمارے یوسف بھائی منصور کے واسطے سے، اور میرے خیال سے 1.5 مہینہ پہلے سے یہ تاریخ لکھوا دی تھی کہ آپ ذرا یہ تاریخ نوٹ کر لیں، 5 تاریخ 5 جنوری میں نے منظور کیا۔ یہ بھی ایک خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے حج نصیب کیا، اللہ نے مجھے اپنا گھر کا دیدار کروایا۔ کون سا گھر جو روئے زمین پر سب سے پہلے بنایا گیا لوگوں کی عبادت کی، وہ گھر حاجی بن جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے رشتہ داروں نے مالدار لوگ پائے ہیں مگر حج میں نہیں جا سکے، ابھی تک نہیں جا سکے، کیوں؟ بلاوا نہیں ہے، یاد رکھنا، بلاوا نہیں ہے۔ اور مجھے حج نصیب ہوا 1977 میں، 1977 میں حاجی یوسف بھائی زیرہ والا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو میرے پاس 400 روپے تھے، کباب میں رکھے لے 400 روپے، تو میں نے جمع کرے تھے، کوئی نے 10 روپے دیے، کوئی نے 15، تو میں جمع کرتا تھا، اچھے کام میں استعمال کروں گا۔ تو حاجی یوسف بھائی نے کہا چلو حج کے لیے، تو میں نے آپ کو ایسا کہہ رہے جیسے یہاں سے بڑولا سے بھروچ جانا ہو، تو کیا مولانا تم کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ تم سے تو ہم بیان سنتے ہیں، چلو جو بھی ہو لا کے دے دو، کچھ تو ہوں گے کہ نہیں، چھوڑے نکل آؤ، جاؤ جلدی رہو۔ تو میں تو بھاگا دوڑا گیا، تو میں امام کا بڑولا میں پڑھیا مسجد میں، عصر کی نماز پڑھی اور سیدھا سائیکل دوڑائی میں نے، اور وہ 400 روپے رکھے سے کباڑ کے اندر لے آیا، اور حاجی صاحب وہیں کھڑے گئی صبح، اور میں نے تو حاجی صاحب نے آنکھیں بند کر دی، دیکھے بھی نہیں، اللہ لے لیے، بس تو پھر تیاری کرو، تم جاؤ تیاری کرو۔ خدا کی قدرت دیکھو، حاجی صاحب گئے اسٹیمر سے، دریا میں ڈولتے ڈولتے گئے 10 دن میں، اللہ نے میرا ہوائی جہاز سے کرا، اسٹیمر میں ٹکٹ ہی نہیں ہے، اسٹیمر میں ٹکٹ نہیں، بھائی صاحب نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہوائی جہاز کی لیتا ہوں، تم ہوائی جہاز میں آؤ، دیکھا مقدرات۔ بڑودا میں مدینہ مسجد کوئی امام نہیں مل رہا تھا، 45 روپے تنخواہ، 45۔ تو میں مسجد میں گیا اثر پڑھنے کے لیے، تو کہا کوئی امام نہیں، آپ پڑھائیے۔ اور کیا کہ امام ملتا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ملتا؟ کہ 45 روپے ہم دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا آپ کی مسجد کا نام کریے مدینہ مسجد، میں نے کہا فجر کی نماز سے میں تیار ہوں، جاؤ
نام سنتے ہی مدینہ مسجد سمجھ گئے. میں نے فجر کی نماز پڑھائی, سلام پھرا اور روئے اللہ کے ساتھ, اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ امامت کیوں قبول کر لی. بڑونا کی مدینہ مسجد سے اٹھا کر تو اپنے پیارے نبی کے مدینہ پاک میں پہنچا دی ہے اللہ, میں نے اس لیے یہ عبادت قبول کی ہے. 7 یا 8 حج ہو گئے, میرے خیال سے 8 مرتبہ جا کر کہ تمنا سب کی یہ ہے. مجھے قرآن نہیں کہہ دیا, بس خالی ایک آیت کا ترجمہ کر دوں, اپنی بات ختم کر دوں. 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے, ٹھنڈی کا زمانہ ہے, کل صبح بھی سبق پڑھانا ہے, پھر کل جمبوسر پہنچنا ہے, 30 نکاح ہے وہاں. وہ نکاح پڑھانے کے بعد پھر بڑودا سبق پڑھاؤں گا ظہر بعد, پھر کل ولساڑ ہے, پرسوں پھر کہاں ہے. بھائیوں تھک جاتا ہوں میں بھی. اور ہمارے بھائی قاری عبدالرشید صاحب نے کہا کہ 1 گھنٹہ بہت ہے آپ کے لیے, تو اس عمر میں آپ اپنی طبیعت سنبھالیے. ایک تو سفر کرتے ہو رات کے بیداری, اور 2.5 گھنٹہ بیان مناسب نہیں ہے. آپ اپنی طبیعت سنبھال لو. تو اس لیے بہرحال شوق تھا ہمارے یوسف بھائی کا بھی اور حاجی محمود صاحب کا. 1.25 گھنٹہ تو اللہ نے یوں پورا کر دیا. ابھی تو حج کی پہلی آیت بھی شروع نہیں ہوئی ہے, خالی ایک آیت. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. رب کائنات میں قرآن میں ارشاد فرمایا, اور جب ہم نے بنایا ہمارے گھر کو ثواب لینے کی جگہ, ثواب مثابہ ثواب. حاجی صاحب کو کتنا ثواب ملا؟ حاجی محمود صاحب وورا جی کو ایک نماز مسجد حرام میں پڑھی جماعت کے ساتھ 50,000 نماز کے ثواب دیکھا. میں نے رات میں عشاء کی نماز ابھی مسجد میں پڑھی جماعت کے ساتھ, تو 25 نماز کا ثواب. ہم کو کتنا ملا بولو؟ 25. اور حاجی محمود صاحب وورا جی نے مسجد نبوی میں ایک عشاء کی نماز پڑھی 50,000 نماز. اور مسجد نبوی کی نماز بھی نماز ہے, شیخ حذیفی کی نماز. پتہ نہیں ابھی پڑھاتے ہیں نہیں. میں جب گیا تھا مغرب عشاء شیخی پڑھاتے تھے, اور ابھی بھی پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. ایک ہی اگر مغرب عشاء کوئی پڑھ لے شیخ حذیفی کے پیچھے, اس کا دل یہ کہتا ہے میرے 70,000 وصول ہو گئے. ایک ہی. ابھی تو 70 نہیں ہے میرے خیال سے, ایک چل رہی ہے, ایک پیٹی کا معاملہ چل رہا ہے, اور پیٹی سے بھی اب سے آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ پیٹ بھی بڑھ رہا ہے تو پیٹیاں بھی بڑھ رہی ہے. وہ پیٹ بھول ہی نہیں رہا ہے. اب تو کہہ رہا ہے کہ 1.30 لاؤ, 1.30. میں تو 400 روپئے میں گیا تھا. لو 400 میں اللہ نے حج کروا دیا. میرے بھائیوں, شیخ حذیفی جو میرے آقا کے غلاموں کے غلام ہیں, تو آپ خود فیصلہ کر لو آقا کے پڑھنے کا کیا انداز ہوگا, آقا کی کیا تلاوت ہوگی. ہم کو بھی جی چاہتا ہے مدینہ جائیں. بلا اپنے پاس بلا روزے کی لیں گے
گے، روزہ مبارک پر جائیں گے، صلاۃ و سلام پڑھائیں گے، سیکو فائی کی گھڑیالیں ڈھونڈیں گے ادھر، سیکو فائی اور رادو اور ٹسوٹ، ابھی کمبل کا ٹسوٹ نکلا ہے، نیا نکلا ہے، یہ میرے خیال سے سیکو فائی کا ہی باوا نکلا ہے ٹسوٹ۔ تو مدینہ میں ایک چاچا نے میرے کو پوچھا کہ ایسا ٹسوٹ گھڑیال کہاں ملے گی؟ ٹسوٹ تو میں نے سیدھے حضرت کا گنبد بتایا، دیکھو وہاں چلے گا، وہاں ہے ٹسوٹ کی گھڑیال، ٹسوٹ کی دکان ہے، سیدھے پوچھنا مت بول کو تو کہتا وہاں ہوگی ادھر رہے گی ادھر، تم وہاں جاؤ گے، وہاں ہے ٹسوٹ کی جگہ، وہاں ہے جا ٹسوٹ لینا آئے ہو وہاں بلا لیا میرے آقا نے اپنے پاس اگر بلائے روزے کی لیں گے نثار لائیں گے، اور کہہ رہا ہے پہنچ گئے جو مقدر سے ہم مدینے میں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم پھر ہند لائیں گے، سوچتے یہ ہے کہ ہم آئیں گے، تو مسابہ ثواب، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، 1 لاکھ، تو یہ حاجی لوگ کتنا ثواب لے کے آئے ہوں گے بولو؟ 28 دن تو کم سے کم مکہ میں رہے، 28 دن تو 5 وقت کی نمازوں کا حساب لگا لو، اور ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، مسابہ۔ دوسرا ترجمہ علماء نے یہ لکھا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بنایا ہمارے گھر کو لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، کیا بار بار حاجی کا دل لوٹنا چاہتا ہے؟ حاجی محمود صاحب کو پوچھو، حاجی حالانکہ کنٹال جاتا ہے، دل دھکے مکی، ادھر گرا وہاں گرا، مزدلفہ کے میدان میں چل کر جانا، مینا سے عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پھر مینا، پیدل، میں تو پیدل ہی آتا تھا مزدلفہ سے مینا، بس میں بیٹھے ہی مت، نہیں تو خیر نہیں، وہ حاجی لوگ بیچارے بس میں بیٹھ گئے، تو ہم تو 2 گھنٹے میں پہنچ گئے مزدلفہ سے مینا، یعنی جمرہ عقبہ تک، جو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کی جگہ، 2 گھنٹے، اور جو گاڑی میں حاجی صاحب بیٹھے تھے وہ 8 گھنٹے کے بعد آئے، 8 گھنٹے، چہرہ لال، پریشان، چہرہ لال، حاجی پریشان ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی دیکھو حاجی لوگ حج پڑھ کے آتے ہیں، ابھی تو سورج آیا نہیں ہے، ابھی تو گاڑی نوساری میں کھڑی ہے، نوساری میں، تو بھائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ آتا اور بھی اپنے چاہیے، چلو حرم بل لے، تو کچھ تمنا کہتی ہے کہ میں بھول جاؤں گا۔ ساؤتھ افریقہ کے حاجی صاحب ملے مجھے مدینہ میں، مولوی صاحب دعا کرو، تو میں نے کہا کیا کرو؟ کیونکہ مولوی صاحب 50 حج ہو گئے میرے، 50، 51واں حج مجھے مل جائے، تو پھر ہم عالم لوگ دعا تو دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو 51واں حج بھی نصیب کرے۔
مگر ہم بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجیکشن تیار رکھتے ہیں، ہم بھی ڈاکٹر ہیں، یاد رکھنا. تو میں نے پھر ایک انجیکشن نکالا اور لگا جائے کہ وہ کوئی غریب نے موکل دو، غریب نہیں ہو جنہیں حج نہ کریے ہو انہوں نے کر دو، یعنی دعا قبول کر سکے ہمارا. وہ انجیکشن بھی لگا دیا صاحب نے. ہاں کسی غریب کو بسا بسل للناس و امنا، ہم نے ہمارے گھر کو لوٹنے کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے. اور امن کی جب امن، کیا مطلب امن؟ شروع زمانے میں بھی لوگ اکرام کرتے تھے. ایک آدمی اس کے باپ کو مار کے خانہ کعبہ میں جاتا، مسجد حرام میں، اس کو چھوڑتے نہیں تھے. اور آج بھی مسئلہ یہی ہے ہمارے امام صاحب نے کہ اگر باہر کسی کو مار کے وہ اندر چلا گیا مسجد حرام میں تو اس کو اندر نہیں مار سکتے. دوسری اماموں کے یہاں تو پھر بھی اتنے مارو اندر، مگر ہمارے امام صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، قبروں کو نور سے فرمایا، اندر نہیں مار سکتے. ہاں البتہ اس کا کھانا پینا بند کرو، مجبور کرو اس کو تاکہ باہر نکلے. اور جو باہر آ جاوے تو پھر جیل میں ڈال دینا. امن دیکھا ہم نے ہمارے گھر کو امن کی جگہ بنایا. اور دوسرا مطلب ہمارے علماء نے یہ بھی بتایا امن کا کہ جو حاجی بن گیا ہمارے گھر کو جس نے دیکھ لیا اس کو امن مل گیا جہنم کے عذاب سے. اب یہ جہنم میں نہیں جلے گا. اور مسجد نبوی میں وہ جنت کی کیاری ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میری مسجد کا وہ حصہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ کا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. حضرت امام مالک کے نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹکڑا ہی جنت کا ٹکڑا ہے جو اللہ نے سیدھا جنت میں سے اتارا اور مدینہ میں رکھ دیا میرے آقا کے پاؤں رکھنے کے لیے کہ اس پر میرا لاڈلا نبی آئے گا اور جائے گا. دیکھا تو نبی کے صدقے میں اللہ نے وہ جگہ بھی باقی رکھی ہے. جب میرے نبی کے امتی آئیں گے اور وہ تو حاجی کتنا نفع لے کر لوٹتا ہے. بہرحال میری دعا ہے ان حاجی صاحبان کے لیے اور ہمارے میزبان حاجی محمود صاحب کے لیے اور ہمارے قاسم بھائی وارا جی کے لیے، ان کے خاندان والوں کے اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرمائے. 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، 9 بجے سے میں آیا تھا، کچھ لوگ بیٹھ گئے تھے. میں بھی عجیب پاگل ہوں، 1 ہی گھنٹے بیان کرنا چاہیے تھا، مگر دوستوں میں بھی پاگل ہوں، آپ لوگ بھی پاگل ہیں. تو جب ذکر آیا ان کا تو پھر سنتے ہی رہتے ہیں. کسی نے مجھے چٹھی لکھ کر بھیجی نہیں کہ 1 کلاک بہت ہے. آپ آئندہ سے جب بھی آئیں مجھے کہیے، تو مجھے بہت پسند ہے وہ کیا کہتے ہیں. اور میں آپ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں 1 گھنٹے میں ختم کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے کہ اتنے اہتمام سے بلایا 1 گھنٹے میں پھر داڑھی وال کے رکھ دیا سیدھا. تو اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود کہیں. تو بہرحال یہ میں نے بیان کیا. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے. ان حجاج کرام کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بھی حج کا موقع عطا فرمائے. جو نہیں جا سکے ہیں اللہ پاک ان کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور ان کے حج کو پورے موٹا وراچا گاؤں والوں کے لیے اور اطراف میں جتنے بھی گاؤں لگے ہیں، کٹھوڑ ہے، کھلوڑ ہے،
اور ادھر اور قریب جو بھی ہو، اللہ پاک ان سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے دو. جو ہمارے واسطہ بن گئے جناب یوسف بھائی منصور، ان کے والد محترم حضرت مولانا احمد منصور صاحب کٹھوڑ میں جن کا انتقال ہوا، میں خود سفر میں تھا، یوسف بھائی نے خبر دی مجھے. پرانے عالم حافظ قرآن جس نے کئی سالوں تک کٹھوڑ کی جامع مسجد میں امامت کی، حفظ کلاس چلایا مدرسے میں، اور جو حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید رہے، جن کے ساتھ میں رہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ عبد الرحیم میرٹھی بابا کے نام سے جو مشہور تھے، ان کی خدمت میں رہے، اور حضرت مولانا بدر عالم صاحب اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے استاد ان کے پاس پڑھے. میں نے یوسف بھائی سے کافی مجمع تھا. اللہ پاک نیک آدمی کے مجمع میں قدرتی مخلوق بھیجتے ہیں اپنی طرف سے. اور حضرت مفتی عارف صاحب نے ایک عالم باعمل متقی نے جن کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے، مجھ سے میں پڑھا تھا، اس سے بڑھ کر اللہ نے مجھ سے بڑے عالم ان کی جنازے کی نماز نصیب کی. تو یوسف بھائی کی تمنا ہے والد مرحوم کے لیے بھی دعا کریں، اور حج کے سفر میں جتنے حجاج کرام شہید ہو گئے، وفات پا گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور میں مختلف ساتھیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا. ہمارے جتنے بھی یہاں رفقا ہیں، ہمارا حضرت مولانا یعقوب صاحب تاوی کے فرزند اور ہمارے جناب شوکت بھائی جو ہمیں ہر بار صورت لینا ہے اسٹیشن پر، انہوں نے بھی میری دلی تمنا ہے کہ ان کے لیے بھی ہم دعا کریں، ان کے گھر والوں کے لیے اور سب کے لیے. اللہ پاک خیر اور خوبی کے فیصلے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الحمد بما أنت أهله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب پر کرم فرما، یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ بہت بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ٹھنڈی سے بیٹھا ہے، 2.25 گھنٹوں سے بیٹھا ہے. مولا تیری محبت میں، تیرے پیارے نبی کی محبت میں، اولیاء کرام کی محبت میں، اے اللہ یہ لوگ بیان سنتے رہے، ماں بہنیں سن رہی ہیں، ماں بہنیں بیٹھی ہیں. اے اللہ ان کی اس عقیدت کو قبول فرما، پورے مجمع کو قبول فرما، سننے والی ماں بہنوں کو قبول فرما. اے اللہ جو حجاج کرام حج کر کے آئے ان کے حج کو قبول فرما. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب غریبوں کا حصہ شامل فرما، ہمارا حصہ شامل فرما. اے اللہ ابھی جو مکہ مدینہ میں حجاج کرام باقی ہوں گے، اے اللہ کوئی طواف میں ہوگا، کوئی مطاف میں ہوگا، کوئی نمازوں میں ہوگا، کوئی ذکر میں ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت میں ہوگا،
کوئی دعا مانگ رہا ہوگا بیت اللہ کو دور سے بیٹھا بیٹھا دیکھ کر، روضہ مبارک کی جالیوں کو دیکھ کر، سبز گنبد کو دیکھ کر کوئی جھوم جھوم کر دعائیں مانگ رہا ہوگا۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرما، اے اللہ شامل فرما، اے اللہ ہم سب کو حج نصیب فرما، اور مقدر میں نہیں ہے تو اس کا عمل بدل عطا فرما۔ اے اللہ اس بیٹھنے والے پورے مجمع کو قبول فرما، دنیا کی ٹھنڈی اور سردی برداشت کی ہے، اے اللہ تو اس ٹھنڈی کے بدلے میں جہنم کی گرمی سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جن جن احباب نے مجھے دعا کے لیے کہا ہر خیر ان کے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ مجھے بھی قبول فرما، ہمارے ان بچوں کو بھی قبول فرما، دین کا داعی بنا۔ اے اللہ ہم نے جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ میرے والد صاحب کی آخری رات تھی اور میں اس رات کو کٹھوڑ میں آیا تھا۔ اے اللہ میرے والد نے مجھے اجازت دی تھی کہ جا کسی کا بیان کینسل مت کر، میرے لیے دعا کرنا۔ اے اللہ مجھے بھی میرے والد یاد آتے ہیں، جب کٹھوڑ میں آتا ہوں پہلا والد یاد آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرما، ہمارے یوسف بھائی منصور کے والدین کی مغفرت فرما، قبر کو نور سے منور فرما، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، ہمارے یوسف بھائی کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما، جو خدمت انہوں نے کی ہے والدین کی اس خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہمارے تمام مرحومین کو اس دعا میں شامل فرما، سب کے درجات بلند فرما، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔